أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصل بالناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا، دریائے نیل کو نہ ملتی روانی کہ دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھڑتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت وغام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے جمعہ المبارک کے بابرکت دن میں گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس مقدس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر لایا ہوں
وہ ہے یار بار یار مزار خلیفہ بلا فصل امامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین، قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی زندگی میں مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر لیا ان لوگوں سے آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ان کو ضرور بضرور میں خلافت دوں گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اسی طرح جس طرح پہلے والوں کو میں نے خلافت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ وعدہ کیا تو یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی زندگی میں کیا، اور اس وقت حالات کیسے ہیں؟ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ کہیں پہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ حضرت بلال حبشی کو گھسیٹا جا رہا ہے، کہیں پہ حالت ایسی حضرت خباب بن ارطہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا ہے، کہیں پہ حالات ایسے ہیں کہ صحابہ کرام کو ابلتی ہوئی دیگوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ صحابہ کرام زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو چھڑانے کے لیے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت وہ ابو بکر صدیق جس کی ریشم کی دکانیں تھیں، وہ ابو بکر صدیق کے خالی ہاتھ نظر آ رہے ہیں۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے وعدہ کیا مکہ کی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ یہ کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ضرور بضرور زمین میں خلافت دیں گے، اسی طرح جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پہلے والے لوگوں کو خلافت دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، انبیاء علیہ السلام آئے، توحید کا چراغ جلاتے رہے، انبیاء علیہ السلام نے آ کر لوگوں کو راہ حق کی طرف بلایا، اور جب لوگوں کو راہ حق کی طرف بلا لیا، اسی طرح انبیاء علیہ السلام گویا کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کر ختم ہوا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو حضور علیہ السلام کے جب وفات کا وقت قریب ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، تو حضور علیہ السلام مرض الوفات میں ہیں۔ اس وقت پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ آنے کی اجازت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور بضرور خلافت دیں گے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، ان کو خلافت ایسے ملے گی جیسے پہلے والوں کو ملی ہے۔ اب یہ قرآن مجید کا اصول ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب اللہ تو چاہتے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ خلافت کے تخت پہ آ جائیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پہ زبردستی قبضہ کر لیا، تو آسان مفہوم میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ وہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تو کمزور ہو گیا، ابو بکر طاقتور ہو گیا۔ میں نے کہا نانا، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید دوسری جگہ کیا کہتا ہے؟ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر لیتے ہیں اللہ اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو وعدہ کرتے ہیں وہ ضرور بضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔ اب دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، 15 دن پہلے میرے نبی کو وفات سے بخار آیا۔ اب حضور علیہ السلام اٹھنا چاہتے تھے،
جمعرات کا دن ہے، عشاء کی نماز کے لیے میرے نبی مسجد میں آنا چاہتے تھے، صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کے لیے میرے نبی اٹھتے، لیکن بیماری کی حالت میں پاک پیغمبر جب وضو کر کے آنے لگتے میرے نبی پہ غشی طاری ہو جاتی، پاک پیغمبر پھر غشی کی حالت میں، پھر جب ہوش ہوتا پاک پیغمبر وضو کرتے، پھر مسجد کی طرف آنے لگتے، پھر غشی طاری ہو گئی۔ اسی طرح 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ بالآخر پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیا کہ ہاں عائشہ نماز ہو گئی ہے؟ تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ لوگ آپ کے انتظار پہ ہیں، لوگ چاہتے یہ ہے کہ آپ آئیں اور ان کو نماز پڑھائیں۔ تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کی کہ جناب حضرت بلال حبشی 3 مرتبہ آپ کے دروازے کے باہر الصلاۃ 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 کی آواز لگا چکے ہیں کہ نماز نماز نماز، آپ بھی نماز کی طرف آئیں، یہ آپ کو اشارہ دے چکے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق سے کہو کہ میرے مصلی پہ آئیں اور آ کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے میرے باپ رقیق القلب ہیں، نرم مزاج ہیں، آپ کو جب مصلی پہ نہیں دیکھیں گے آپ کے مصلی پہ آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ آپ کے بغیر مصلی پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جدائی کا صدمہ اتنا ہے، نرم مزاج ہے، رقیق القلب ہیں۔ آپ حضرت فاروق اعظم سے کہہ دیں یا آپ کسی اور صحابی رسول سے کہہ دیں وہ پاک پیغمبر وہ آپ کے مصلی پہ آئیں اور آ کے لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ میرے مصلی پہ آئے اور آ کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میرے نبی نے 3 مرتبہ یہ ارشاد مبارک فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہی جواب دیا کہ میرے باپ رقیق القلب ہیں، آپ کے بغیر مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ میرے نبی نے جو جواب دیا لوگوں مسلمانوں دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں کیا کروں، میرا رب ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو مصلی پہ آنے کے لیے مانتا ہی نہیں ہے۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، جمعرات کی عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، جمعہ المبارک کے دن کی 5 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، ہفتے کے دن کی بھی 5 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اتوار کے دن کی 5 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی، سمار کے دن صبح کے وقت کی نماز بھی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ 17 نمازیں حضور کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے پاک نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور جب نماز کی حالت تھی ایک وقت یہ بھی آیا کہ اس وقت پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طبیعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ ٹھیک ہوئی، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس کے سہارے پاک پیغمبر مسجد میں تشریف لے آئے۔ گویا کہ میرے نبی کی خوشبو، میرے نبی کے پاؤں کی آہٹ کی خوشبو صحابہ کرام کو محسوس ہوئی، اور صحابہ کرام نے پاؤں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کی آہٹ کی خوشبو محسوس کی، نبی کے آنے کی خوشبو محسوس کی۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو کھانسی کے ذریعے یہ اشارہ دیا کہ حضور یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، پاک پیغمبر نے اشارے سے کہا ابو بکر وہیں پہ رکے رہے، آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے پیچھے ہٹے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی بائیں جانب آ کے بیٹھ گئے، اور پاک نبی نے گویا کہ نماز پڑھائی، اور پاک نبی حضرت ابو بکر صدیق کے امام تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق پوری کائنات کے اس وقت امام تھے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق ان کی امام تھے، باقی سب ان کے مقتدی ہیں۔ مقتدیوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، حضرت حسن حسین بھی موجود ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں،
اور ایک وہ موقع وہ بھی آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، ایک بیوی ان کی جس کا نام حبیبہ بنت خاریہ تھا، ان کا گھر مدینہ سے کافی دور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق صبح کی نماز پڑھا کے وہیں پہ تشریف لے گئے اور نماز میں آنے میں دیر ہو گئی، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ موجود تھے۔ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم نے نماز کی نیت کر لی، ہاتھوں کو باندھ لیا، قرات شروع۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے کپڑے کو ہٹایا۔ پاک نبی نے یہ منظر دیکھنا چاہا، دیکھا کہ ابوبکر صدیق کی آواز نہیں، فاروق اعظم کی آواز ہے۔ میرے نبی نے فوراً فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے مصلی پہ اگر کوئی آ سکتا ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ ابھی رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی کہ پاک نبی نے فرمایا ابوبکر صدیق سے کہو کہ میرے مصلی پہ آئے اور آ کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک پیغمبر نے یہ مصلی حضرت ابوبکر صدیق کو خود حوالے کیا ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں مسجد امام کو جب آپ مصلی حوالہ کر دیں، اس کے حوالے ہو جائے، تو اس سے آپ کے مسجد کے امام سے کوئی مصلی چھین نہیں سکتا، تو جس کو نبی علیہ السلام نے مصلی دیا اس سے کون چھین سکتا ہے؟ اور بالآخر حضور علیہ السلام جب وفات کا وقت قریب ہوا، سوموار کے دن حضرت ابوبکر صدیق نے صبح کی نماز پڑھا لی۔ پاک پیغمبر کی طبیعت کو دیکھا کہ اب صحیح ہے، لوگوں سے کہا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت اب بالکل ٹھیک لگ رہی ہے، میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور سے اجازت طلب کی، مدینہ منورہ سے دور جو ان کا گھر تھا وہیں پہ تشریف لے گئے۔ ابھی گھر میں تھے، کچھ دیر کے بعد پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور حضور علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو وہیں پہ خبر پہنچی کہ پاک نبی اس دنیا میں نہیں رہے۔ فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ یہاں پہ صحابہ کرام کی حالت یہ ہے کہ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے میدان اور گلیوں میں موجود تھے۔ لوگوں میں گلیوں اور محلوں میں کہہ رہے تھے، لوگوں اگر تم میں سے کسی نے یہ کہا کہ حضور دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ اور اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی، حضرت فاطمہ نے اس غم کو برداشت کیا اور اس وقت حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں، جو غم میرے بابا کی جدائی کی وجہ سے میں فاطمہ کے دل پہ آیا، اگر یہ غم سورج پہ آ جاتا سورج بھی بے نور ہو جاتا، میرے بابا کی جدائی کا یہ صدمہ اگر پہاڑوں پہ آ جاتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس غم کو صحابہ کرام نے سہا۔ اسی غم کی حالت میں حبشے کے کالے بلال سے کہا گیا، بلال آذان کا وقت ہے، آذان تو دیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دینی شروع کی۔ جب اشہد ان محمد پہ پہنچے زمین پہ گر پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ حضور کے ہوتے ہوئے آپ نے مسجد نبوی کی چھت پہ بھی اذان دی ہے، حضور کے ہوتے ہوئے آپ نے کعبے کی چھت پہ بھی اذان دی ہے، حضور کے ہوتے ہوئے آپ نے مختلف جگہوں پہ اذان دی ہے، آپ کبھی نیچے نہیں گرے۔ اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی جدائی کا غم سہتے ہوئے جو جواب دیا، مسلمانوں دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت بلال حبشی نے اس وقت فرمایا کہ لوگوں، میں نے جب بھی اذان دی ہے اشہد ان محمد پہ پہنچا، میری نگاہ حضور کی طرف ہوتی، میرا چہرہ حضور کی طرف ہوتا، میرا مطمع نظر حضور ہوتے، میری نگاہ حضور کی طرف ہوتی۔ لیکن آج یہ حبشی کے کالے بلال نے کیسی اذان دی ہے؟ اشہد ان محمد کا لفظ تو موجود ہے لیکن پیارے کملی والے آقا کا چہرہ انور موجود نہیں ہے۔ اس غم کو صحابہ کرام نے سہا اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ صحابہ کرام کی اس حالت کو دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان حالات کو سنبھالا۔ اس وقت صحابہ کرام کو بہت بڑا خطبہ دیا اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی
کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اے لوگوں پہلے بھی تو دنیا میں نبی آ چکے ہیں، وہ بھی گزر گئے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک نہ ایک دن موت آنی تھی اور حضور کو آ گئی، حضور دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور اس وقت فرمایا جو حضور علیہ السلام کی عبادت کرتا تھا محمد دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے ہیں، اب اس کے جی میں آئے تو دین اسلام پہ قائم رہے، اس کے دل چاہے تو دین اسلام سے پھر جائے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ آج بھی زندہ ہے، ان پہ کبھی موت نہیں آئی۔ اور اس وقت صحابہ اکرام نے قرآن مجید کی اس آیت کو جب سنا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا ہی سمجھا کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہم نے اس سے پہلے سنی تو تھی، لیکن جب اس کا مفہوم سنا تو پتہ ایسے چلا کہ قرآن مجید کی یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اور صحابہ اکرام کو حضرت ابوبکر صدیق نے سہارا دیا، اور اسی وقت حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی پہنچے، انہوں نے عرض کی جناب سقیفہ بنی ساعدہ میں تمام لوگ جمع ہیں اور وہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب کوئی نہ کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، تو اس لیے وہ حضرت سعد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتلایا، حضرت فاروق اعظم کے بتلانے پر حضرت ابوبکر صدیق گھوڑے پہ سوار ہوئے، فاروق اعظم کے ساتھ ہیں، قبیلہ سقیفہ بنو ساعدہ میں تشریف لے گئے، وہاں پہ صحابہ کرام جمع ہیں، حضرت سعد ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، ارد گرد صحابہ کرام ہیں، وہ چاہتے یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، ان کو اپنا خلیفہ مقرر کریں۔ تو اسی وقت جب انہوں نے یہ چاہا کہ ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور ان کو خلیفہ مقرر کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں پہ پہنچے، حضرت فاروق اعظم بھی وہاں پہ پہنچے، تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے عرض کی کہ جناب آپ ایسا کریں، میں آپ کو رائے دیتا ہوں، آپ کے سامنے دو شخص ایسے ہیں، آپ چاہیں تو ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور ایک ابو عبیدہ بن الجراح جن کو رسول اللہ نے امین کا لقب دیا تھا، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن اس وقت انصار اس حالت میں تھے، ایک تو حضور کی جدائی کا غم، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ فوراً کوئی نہ کوئی خلیفہ بن جائے۔ انہوں نے کہا بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور ایک انصار میں سے ہونا چاہیے، آپ مہاجرین ایک خلیفہ مقرر کریں اور انصار میں سے بھی ایک خلیفہ ہم مقرر کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے یہ حدیث پیش کی، الائمۃ من قریش، کہ حضور کی حدیث ہے خلفاء جتنے بھی ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ اس وقت وہ حضرت سعد بن عبادہ جن کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنا چاہتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے کہا اے سعد بن عبادہ، حضور علیہ السلام نے فلاں مجمع میں آپ کے سامنے یہ حدیث مبارک بیان نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا بالکل، یہ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے بیان کی تھی۔ تو فوراً حضرت سعد نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسی طرح تمام کے تمام صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اور جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ میں پہنچے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غم کی حالت میں، تو اس وقت ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے یہ سارا واقعہ پیش کیا کہ جناب اسی طرح بیعت ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ جناب یہ خلافت والا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں بلایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے علی حالات ایسے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے، اسی لیے ہم جلدی سے وہاں چلے گئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور حضرت ابوبکر صدیق کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی، مسلسل 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق صبح کی نماز پڑھا کر لوگوں کے سامنے یہ کہتے، لوگوں میں تم میں کمزور ہوں، میں خلافت کا مستحق نہیں ہوں، آپ جس کو مناسب سمجھے اس کو آپ خلیفہ مقرر کر لیں، میں اپنی بیعت واپس لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حالات میں یہ بات لکھی ہے، ہر دن جب آپ نے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ابوبکر وہ تو ہی ہے کہ جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا،
ابو بکر وہ تو ہی ہے کہ جس کو قرآن نے اذہما فی الغار کہا، ابو بکر وہ تو ہی ہے کہ جس کو قرآن نے اذ یقول لصاحبہ کہا، ابو بکر وہ تو ہی ہے کہ جس کو قرآن نے لا تحزن ان اللہ معنا کہا، وہ تو ہی ہے جس کو رسول اللہ نے اپنے موجودہ حالات میں جبکہ مرض الوفات میں رسول اللہ نے نماز کے لیے آپ کو ہی اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، تو اس لیے ہم آپ کی بیعت سے کیسے انکار کر سکتے ہیں، اور آپ بیعت واپس نہ لیں، آپ سے بڑھ کر یہاں کوئی شخص فضیلت رکھنے والا نہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہم بیعت کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام صحابہ کرام نے متفق ہو کر بیعت کی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کیا، اور حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق نے 17 نمازیں پاک پیغمبر کے مصلی پہ پڑھائی، اور اسی طرح یہ بیعت عامہ رہی، تمام لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور حضرت ابوبکر صدیق تمام لوگوں کے متفقہ رائے سے خلیفہ منتخب ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ابوبکر صدیق جنہوں نے مہاجرین کے سامنے حضور کی یہ حدیث پیش کی، الائمۃ من قریش، انصار کے سامنے یہ حدیث پیش کی، جب حضور کی یہ حدیث انصار اور مہاجرین نے سن لی، فوراً انہوں نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سینے سے لگایا، پہ اپنی جتنی بھی رائے تھی تمام کی تمام رائے کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اور حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو سینے سے لگا لیا۔ تمام صحابہ کرام نے جب اس حدیث کو سنا، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے جناب باغ فتح والا مسئلہ، لوگ کہتے ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق نے باغ فتح والا مسئلہ حل نہیں کیا، باغ فتح کو چھین لیا۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ جھوٹ نہ بولیں، اہل سنت کے سٹیج پہ بیٹھ کے آپ رافضیت تھماتے ہو، لوگوں کو ورغلا کر ان کے سامنے جھوٹ پیش کرتے ہو۔ آپ کہتے ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابوبکر نے ناراض کر دیا، جب حضرت فاطمہ نے اپنا پیغام حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پیش کیا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے یہ حدیث مبارکہ ان کے سامنے پیش کی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرث ما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت کا درہم اور دنانیر کے ہم وارث نہیں ہوتے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں اور ہم علم کے وارث ہوتے ہیں، اور باقی اگر درہم دنانیر اور مال میں سے جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام نے ادھر حدیث مبارکہ کو سن کر انہوں نے یہ کہا کہ حضور کے اس فرمان کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، تو یہاں آپ کہتے ہیں حضرت فاطمہ اس فرمان مبارک کو سن کر ناراض ہو گئی، سراسر جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کو سنا فوراً خاموش ہو گئی، ان کو پتہ چلا کہ میرے بابا کی یہ حدیث ہے کہ انبیاء درہم اور دنانیر کے وارث نہیں ہوتے، علم کے وارث ہوتے ہیں، اگر درہم اور دنانیر میں سے جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی، اور جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جناب 6 مہینے تک وہ زندہ رہی تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ آپ کو یہ پتہ نہیں حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے غیر محرم تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت غیر محرم سے بات ہوتی رہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ وہ کوئی محرم تھی جو ہر وقت ان سے بات ہوتی رہتی، اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں ہیں، ایک کا نام حبیبہ بنت خارجہ، ایک کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ، اور ایک زینب ام رومان، اور ایک اسمہ بنت امیس۔ یہ 4 بیویاں ہیں۔ یہ چوتھی بیوی جس کا نام اسمہ بنت امیس ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب ہوا، حضرت فاطمہ بیماری کی حالت میں، یہی اسمہ بنت امیس ان کے گھر میں تھی، ان کی تیمارداری کر رہی تھی اور ان کی خاطرداری کرتی، یہ اس وقت موجود تھی۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو ناراض کر دیا تھا تو ان کی بیوی حضرت فاطمہ کی تیمارداری کے لیے کیوں گئی ہے؟ اس کا جواب مجھے کوئی رافضی دے کر دکھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضور کی یہ حدیث پیش کی، حضرت فاطمہ نے حضور علیہ السلام کی جب حدیث سن لی اس کے بعد خاموش ہو گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، یہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں
اگر یہ باغ فدق والا مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پیش آیا، ان کے بعد خلافت کے تخت پہ فاروق اعظم آئے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ آئے، جب حضرت علی المرتضیٰ خلافت کے تخت پہ آئے اس وقت حضرت فاطمہ تو زندہ نہیں تھی لیکن حسن و حسین تو موجود تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو خود حق دے سکتے تھے، کیوں نہیں دیا؟ بلکہ جو فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق نے کر دیا تھا، جو فیصلہ فاروق اعظم نے کر دیا تھا، جو فیصلہ عثمان غنی نے کر دیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے اس پہ مہر لگا دی۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جناب حضرت علی المرتضیٰ یہ معصوم عن الخطا ہے، غلطی سے محفوظ ہے، ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ ہمارے امام معصوم عن الخطا ہے اور چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں جب چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے، باغ فدق اس لیے واپس نہیں لیا کہ چھینا ہوا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ نے خلافت واپس کیوں لے؟ آپ کے کہنے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے زبردستی چھین لی تھی، فاروق اعظم نے زبردستی چھین لی تھی اور حضرت عثمان غنی نے زبردستی چھین لی تھی، تو علی المرتضیٰ نے زبردستی چھینی ہوئی چیز کو پھر قبول کیوں کیا؟ اس کا جواب مجھے کوئی رافضی دے کر دکھائے۔ اور باغ فدق کے مسئلے کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں، کوئی رافضی چاہے تو میرے اس شعر کا جواب دے کر دکھائے۔ صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، صدیق اکبر جے دل نبیدہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ، فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہوئے ثبوت دے وہ، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ، رفیق ہجرت دا کوئی بھی دشمن عقل تو ایک گل منا نہیں سکتا، جیرا گھر نبی تے لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا۔ آپ جھوٹ بولتے ہو، اہل سنت کے سٹیج پہ بیٹھ کے لوگوں کو ورغلاتے ہو، گمراہی کی طرف لے جاتے ہو، غلط حدیثیں بیان کرتے ہو، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے دل دکھایا، اور حضور کی حدیث ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی۔ اور ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاک نبی نے یہ ارشاد مبارک کب فرمایا؟ یہ ارشاد پاک نبی نے اس وقت فرمایا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے، حضرت فاطمہ ان کے حرم میں تھی، ان کے نکاح میں تھی، اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ چاہتے یہ تھے کہ ابو لہب کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اس وقت میرے نبی کو جب پتہ چلا، میرے نبی نے اسی وقت فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقط آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی۔ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اور آپ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ وہ ابوبکر صدیق ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا دور آیا، اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح کے وقت لوگوں سے کہا، لوگوں جیسے ابوبکر صدیق خلافت کرتے تھے میں بھی اسی طرح کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ لوگوں نے کہا جناب باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن ایک بات آپ میں نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ حضرت فاروق اعظم کو بتلایا گیا، جناب وہ یہ ہے صبح کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلتے پہاڑ کی طرف جاتے، آپ صبح کو ہاتھ میں روٹی لے کر پہاڑ کی طرف نہیں جاتے۔ دوسرے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صبح کی نماز پڑھا لی، مسجد نبوی سے باہر نکلے، اس وقت ہاتھ میں روٹی لیتے ہوئے پہاڑ کی طرف گئے۔ پتہ نہیں کہ صدیق اکبر یہاں کیا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو گئے، دیکھا ایک قریب غار تھی، پتہ چل گیا کہ اسی غار میں آتے ہوں گے۔ اندر گئے تو ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھانا کھلانے کے لیے آتے، تو فوراً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھیا کے ہاتھ میں روٹی تھما دی۔ اس نے فوراً کہا کہ لگتا ہے ابوبکر صدیق کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا ابوبکر ایسے نہیں کرتے تھے کہ روٹی میرے ہاتھ میں تھما دیں، ابوبکر صدیق روٹی کا لقمہ توڑ کر اپنے منہ سے چبا کے میرے منہ میں دیتے تھے، لیکن آپ نے میرے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ یہ ابوبکر صدیق تھے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا
تو 8 جنتیں دا مالک ہیں تے کو دوزخ والے کیا سمجھن تو 8 جنتیں دا مالک ہیں تے کو دوزخ والے کیا سمجھن تے پاک نبی دے سہرے کو شیطان دے سالے کیا سمجھن جنہیں کوڑ مغز بیمانے تے ہن ازلو تالے کیا سمجھن تو چٹے نہیں دا سوچ لہے تے کو کافر کالے کیا سمجھن وآخر دعوانا الحمدللہ